سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تیسری بار دلہا بن گئے ہیں۔ عمران خان نے بشرا بی بی سے نکاح کر لیا ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے عمران خان کی تیسری شادی کی خبریں گردش کر رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل اس کی تردید ہی کی جا رہی تھی۔ آخرکار چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کی تصاویر منظر عام پر آ ہی گئی۔ ترجمان تحریک انصاف کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح مفتی سعید نے پڑھایا۔ نکاح لاہور میں بشرا بی بی کے گھر پر ہوا، جس میں کپتان کے قریبی ساتھی اور جو دیگر عزیز و اقارب تھے وہ شامل ہوئے۔ بشرا بی بی کی جانب سے بھی کچھ عزیز و اقارب تھے جو کہ شریک ہوئے۔ مظہر عباس جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کیا کہیں گے، کیا آپ رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے، تو یہ کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے تیسری شادی کی ہے اور ان کو مبارک ہو۔ یہ ایک نجی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سے سیاستدان ہیں ہماری سیاست کے اندر جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، لیکن ان کی خبریں بہت پرماننٹ نہیں رہیں جو ان کی شادی کی خبریں۔ لیکن عمران خان کا چونکہ ایک ماضی اس طرح کا رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا زمانہ ہو، کتابیں عمران خان کے اوپر، خاص طور پہ ان کی پرائیویٹ لائف کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس لحاظ سے عمران خان ہمیشہ سے خبروں میں رہے ہیں، اپنی کرکٹ کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے اور اپنی نجی زندگی کی وجہ سے۔ وہ ہمیشہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں اس حوالے سے۔ یہ جو دیکھیے شادی کی جو تیسری شادی انہوں نے کی ہے، اس سے زیادہ اہم بات جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ عمران خان کی زندگی میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ عمران خان کو کرکٹ کے زمانے سے جانتے ہیں اور ان کی جو لائف سٹائل رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی زندگی میں جو روحانیت کا پہلو ہے وہ اجاگر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا کئی سال پہلے جو خود عمران خان نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی میں جو ان کو روحانیت کی طرف لائے تھے وہ دراصل میاں بشیر تھے، اور جب ان کی جمائمہ سے شادی ہوئی تھی تو جمائمہ سے بھی انہوں نے میاں بشیر کو ملوایا تھا، اور وہ ان سے خود انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کو لکھا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اور ہم دیکھیں کہ جو جمائمہ سے شادی ہوئی تھی جو ان کی سب سے کامیاب ترین شادیوں میں سے ہے عمران خان کی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اسٹائل جو جمائمہ کا اسٹائل تھا وہ بڑا مختلف اسٹائل تھا، اور وہ کافی سکسیسفل بھی۔ ابھی بھی جب عمران خان سیاسی طور پہ کرائسس میں آئے تھے مقدمے کے اندر تو اس وقت بھی جمائمہ نے ان کی کافی ہیلپ کی تھی، لیکن ان کی جو دوسری شادی ہوئی تھی اور تیسری شادی، اس میں ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا جھکاؤ روحانیت کی طرف نظر آ رہا ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کا، وہ ذکر کرتے ہیں مولانا رومی کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان کی زندگی میں ایک تبدیلی لا رہی ہے۔ وہ سیاسی انداز میں، سیاسی طور پہ بھی کیا اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے، یہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ اگلے چند سالوں میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کی سیاسی زندگی میں بھی۔ ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا۔ اس وقت نون لیگ کے جو رہنما ہے مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل تردید کی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب اب تیسری بار دلہا بن گئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اصل میں مجھے تو ہر شادی پہ کوئی اعتراض کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی شادی پہ شادی کی اچھا کیا ہے، لیکن کہ جس طریقے سے آنکھ میں چولی شادیوں کے نام پہ کھیلی جاتی ہے، اب اس شادی کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کب ہوئی تھی کب نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر آج اس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ شادی آج ہی ہوئی ہے یا ماضی میں ہوئی تھی، اور اگر ماضی میں ہو کے آپ نے ڈکلیئر نہیں کی تھی تو آپ امین اور صادق ہیں یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانیت کی طرف جا رہے ہیں، اور مطلب کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائیں، وظیفے پڑھے گی وہ جو پیرنی ہے، تو بھائی جنہوں نے یہ سیاست میں اس طرح سے چلتا نہیں ہے۔ اب وہاں لودھرا میں تو پیرنی ہار گئی، پیر جیت گیا وہاں پہ، تو مطلب یہ ہے کہ
میری تو دعا ہے کہ یہ شادی کم از کم کامیاب ہو. مجھے تو شادی کی پیٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ لاؤبالی سے آدمی ہے, وہ شادی کر لیتے ہیں. اور پھر یہ میں آپ کو بات بتاؤں, ان کا مقابلہ ہے نواز شریف سے. نواز شریف ایک پیور پولیٹیشین ہے اور اس نے شیروانی پہنی ہے 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے, انہوں نے 3 دفعہ دولہا بن کے شیروانی پہنی ہے. تو یہ فرق ہے نواز شریف اور ان میں. تو آگے اللہ بھلا کرے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا مشاہد اللہ صاحب, تصاویر دیکھ کے تو وقت کا اندازہ ظاہر نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی پارٹی نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ شادی آج ہی ہوئی ہے. اس سے پہلے جب بات کی جاتی رہی تو انہوں نے کہا کہ رشتہ بھجوایا ہوا ہے, لیکن ابھی اس بارے میں کچھ ہم کہہ نہیں سکتے جب تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا کوئی انٹرنل ایشوز ہے. میں ان چکروں میں, دیکھیں ہماری یہ سیاست بھی نہیں ہے. نیا انہوں نے سوچا چھوڑ دیے شادی, ساری دنیا کرتی ہے, چپ کر کے اپنی شادی کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنی شادی سے مطلب فیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شادی اور مطلب کہ اسپرچل چیز ہے, اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے. لیکن ان کے پاس چونکہ بھیجنے کو کچھ اب رہ گیا تو یہ شادی کھیل رہے ہیں, اور یہ شادی کھیلتے رہ جائیں گے. اور لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور آگے بڑھ گئے. مشاہد اللہ صاحب, اس سے پہلے جب عمران خان ان کی دوسری شادی ہوئی تھی اس وقت ایک بہت سینسٹیو ایشو تھا اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کا, جو افسوسناک واقعہ جسے ہم ثانیہ کہیں گے, اس وقت وہ چل رہا تھا اور انہیں کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا. وقت کے اعتبار سے اب ان کی جو تیسری شادی ہوئی ہے, سیاسی کیریئر پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کے؟ دیکھیں سیاسی کیریئر تو مطلب کہ یہ شادی کی خبر آنے کے بعد سے سارے الیکشن ہار گئے ہیں, وہ بائی الیکشن. اور لودھرا والا تو ایسا الیکشن ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس بری طریقے سے وہاں پہ ہاریں گے. بلکہ پورے ملک کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی پارٹی جیتے گی, اے ٹی ایم ان کی جیت جائے گی, لیکن ہار گئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شادی کی وجہ سے اپنی سیاست پہ مثبت اثرات یہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ تو نہیں پڑے نا, وہ تو نیگیٹو ہو گیا سارا مسئلہ. اصل میں سیاستدان جو ہوتا ہے وہ یہ اس طرح کی فضولیات میں نہیں پڑتا, وہ کام کر کے دکھاتا ہے. انہیں کے پی کے میں موقع ملا تھا, کے پی کو یہ پتھر کے دور میں پہنچا چکے ہیں. روزانہ جھوٹ بولتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 1 ارب 22 کروڑ درخت لگا دی ہیں. میں کیا تم اندازہ ہے نا یہ درخت لگتے ہیں تو پھر ٹیمپریچر کتنا گرتا ہے. جس صوبے میں 1 ارب 22 کروڑ درخت لگ جائیں وہاں پہ جون کے مہینے میں بھی برف باری ہوتی ہے اور سردی پڑتی ہے. یہ اتنے درخت ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے منشور میں کیا یہ لکھا تھا کہ یہ جو آپ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, ہم اس ووٹ کے بعد کے پی کے میں کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ شادیاں کریں گے. تو مطلب یہ کیا ان کے منشور کا ایسا ہے کہ جس شادی کو یہ سیاسی بنا کے پیش کرتے ہیں. کبھی ایک سے شادی کرتے ہیں کہ عزت یہ کسی کی کرتے نہیں ہیں. پچھلی بیوی کے بھی سامنے وہ کہتے تھے میں 2 منٹ میں کھڑے طلاق دے دوں, اور وہی انہوں نے کیا تھا. اب اللہ اس کی قسمت اچھی کرے, کسی کی بیٹی ہے یہ تو پیر نہیں ہونا چلا تھا. بات پیر کیا ہوتی ہے بھائی, پیر نہیں ہوتی ہے. اور ان کے اندر کوئی ایسے ہی چمتکار ہوتا تو یہ الیکشن نہ ہارتے. اتنے سارے الیکشن آ رہے ہیں. بالکل, جس طرح سے ہم نے لودھرا الیکشن کا بھی حال دیکھا ہے مشاہد اللہ صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے واضح اکثریت حاصل کی ہے, اور خود سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ شکریہ ادا کرنے خاص طور پر جو لودھرا کے عوام کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, وہاں پر پہنچے تھے وہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جن کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے, اس طرح سے ان کی شادی کی جو خبریں آ رہی ہیں اور اب تیسری شادی کی ایک خبر سامنے آئی ہے, تو ان کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے, کتنے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے نا اب وہ ختم ہے. لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. لیکن انہوں نے کسی بھی سطح پہ ڈیلیور نہیں کیا. وہ ریئیکشنری پالیٹکس صبح اٹھتے ہیں نواز شریف سوتے تک نواز شریف کرتے رہتے ہیں, اور جو کام مطلب کہ دوسروں کو منع کرتے ہیں وہ پھر خود کرتے ہیں. میٹرو کے خلاف بولا کرتے تھے, میٹرو پشاور میں بنا رہے ہیں, جو کہ یہ بنا ہی نہیں سکتے. ان کے اندر اہلیت نہیں ہے, یہ نااہل لوگ ہیں, اور پھر بھی انہوں نے نااہلوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے. تو یہ جو لوگ 4.5 سال میں کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 3-4 مہینے میں کیا کر لیں گے. تو فیوچر جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی اگر بیس
جو ہے وہ آپ پوری کر لیں, یعنی کہ جو منصور میں جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا, تو پھر فیوچر جو ہے شادیاں کر کے تو فیوچر نہیں بنایا جا سکتا. یہ تو بڑا ضعیف الاعتقاد لوگوں کا شیوا ہے کہ جی میں نے شادی کر لی ہے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. میں نے تو بتا دیا ہے وزیر ہے یہ شیروانی ہر وقت چلائے بیٹھے ہیں, وزیر اعظم نہیں بنتے تو شادی کر کے شیروانی پہنتے, ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن مشاہد اللہ صاحب, جس طرح سے شادی چلیں ایک پرسنل ایشو ہے آپ کا کہ آپ اپنی لائف میں جو کرنا چاہیں کریں, لیکن بشرا بی بی کے جو اہل خانہ ہیں برے وقت سے گزر رہے ہیں, ان کی عزت کو نہ اچھالا جائے, یہ بیانات بھی عمران خان کی جانب سے ہم نے دیکھے ہیں. تو ایک نہ ایک دن کھل کر نکاح کے حوالے سے تو بات سامنے آنی ہی تھی, تو پھر پہلے سے ان کی جانب سے اس طرح تردید کرنا, اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ جانے کیا مقصد ہو سکتا ہے, لیکن میں تو یہ بانگے دہل کہتا ہوں کہ عزت تو انہوں نے اچھالی. مطلب مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور 30 سال کی ازدواجی زندگی ہے میاں بیوی کی, اس کو آپ بریک کر دیتے ہیں اور پھر آپ مطلب کسی کے گھر میں جاتا ہے نا, اگر میں چاہتا ہوں دوسری طرف سے تو اس طرح کی بات بھی ہو تو آپ کو سمجھتا ہوں اپنی نظریں چرا لینے چاہیے. لیکن آپ جس گھر میں داخل ہو رہے ہیں وہاں نقب لگا رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدنام تو آپ نے خود کیا, انہیں پورے خاندان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے. اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں. شادی ایک بڑا مذہبی فریضہ ہے, اس کا ایک طور طریقہ ہے, اس طرح سے کرنا چاہیے. مجھے بتائیں نا کہ آپ کی بہنیں رشتہ لے کے گئی تھی, کون رشتہ لے کے گیا تھا؟ آپ خود گئے تھے نا. اور وہ قندیل بلوچ نے 2 سال پہلے کیا کہا تھا, اس نے تو کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ وہاں پہ بنی گالہ میں رہتی ہیں. تو بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ نے ایک گھر میں نقب لگا کے ایک میاں کی ازدواجی زندگی ختم کر دی 30 سالہ, تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہے. بہت شکریہ مشاہد اللہ صاحب خصوصی وقت دینے کے لیے. اسی تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. خبر سامنے آئی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تیسری مرتبہ دلہا بن چکے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اللہ کرے یہ شادی ان کو راس آئے. میری دل کی گہرائیوں سے خان صاحب کے لیے نیک تمنا ہے, مبارکباد. اور بی بی کو بھی, جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں شریک حیات ہے, ان کو بھی وہ روحانی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کی روحانیت کا ان پر بھی کوئی اثر پڑے گا. شادی کے بعد کوئی ان میں ٹھہراؤ بھی پیدا ہوگا, کوئی لوگوں کی عزت بھی کرنا سیکھیں گے اور کوئی راستہ بھی صحیح اختیار کریں گے. میں اس موقع پر تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے نوجوان, انتہائی نوجوان چیئرمین نے تیسری شادی کی ہے. تحریک انصاف کے دوستوں, آپ یوم دعا کا اہتمام کرو, اس دعا مانگو کہ آپ کے قائد کی یہ شادی کامیاب ہو جائے اور وہ حقیقی تبدیلی کے لیے بھی کوشش کرے. اس وقت ان کا دل ایک طرف ہے, جدوجہد دوسری طرف کر رہے ہیں, دماغ دوسری طرف ہے. ایسے بھی کامیابی نہیں ہوگی. یہ رشتہ کامیاب ہو اور وہ حقیقی تبدیلی کے لیے کوئی کوشش کرے جن کے لیے کارکن اتنی کوشش کر رہا ہے. اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب, الیکشن بھی نزدیک ہیں, ایسے میں جو ہے وہ کیمپین چلائی جاتی ہیں, جلد سے جلوس کیے جاتے ہیں اور پارٹی کے لیے خصوصی طور پر کام کیا جاتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فوکس کہیں اور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے اس تیسری شادی کے بعد؟ کہ میں ان کی ذاتیات میں زیادہ نہیں بولتا, ابھی وہ نوجوان ہیں جی, تو ملک کو ابھی ہم منع تو نہیں کر سکتے ان باتوں سے کہ صرف ملک کو لگ جائے, قوم کی بہتر مستقبل میں لگ جائے, الیکشن پہ سوچے. ان کو خود کو بھی ٹائم دینا ہے, خود پہ بھی سوچنا ہے. ابھی وہ نوجوان ہے, ابھی ان کا خون گرم ہے, ابھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سکون کی گھڑیاں میں ملے. ہم سب مل کر دعا کریں بجائے اس کے کہ کوئی شک و شبہات کرے. اور بہرحال میں پھر بھی دعا گو ہوں اور خان صاحب کو بھی کہتا ہوں, خان صاحب اب یہ شادی کرنے کا سلسلہ روکیں. اب آپ نے بڑے بڑے کام کرنے, بڑی بڑی تبدیلیاں لانے ہیں جس کے لیے پوری قوم کے نوجوانوں کو اور بچیوں کو آپ راستوں پہ لے آتے ہو. کبھی ان کا بھی سوچو, کبھی ان کی بھی بات کرو. ایسے نہ کرو خان صاحب, ابھی آپ کو اچھا نہیں لگتا, لیکن چلے اللہ یہ شادی کامیاب کرے. کوئی ایسی بات ہو, ایسا اللہ نہ کرے کوئی آپ کو چوٹی کرنی پڑے, تو آپ کو سوچنا ضرور چاہیے. آپ لیڈروں میں شمار ہو گئے ہیں, ایک عمر کے بعد, ایک حیثیت ملنے کے بعد شادی فائدے رہتی. مولا بخش چانڈیو صاحب,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही खास तौर पर ये कहा जाता है कि वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, वहीं पर उनकी जानिब से तरदीद इससे पहले की जाती रही, अब ये पिक्चर सामने आ रही है वो भी हम देख रहे हैं। तो निकाह के हवाले से पहले इस तरह से तरदीद की जाना और उसके बाद फिर उसकी तस्दीक की जाना, जो उनके फॉलोवर्स हैं वो किस तरह से देखेंगे, क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये उनका जाती मामला है, लेकिन मीडिया क्या मेहरबान है, पूछ के कोई सवाल पूछते। देखिए, ये उनका और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मामला है। वो बातों में रहना चाहते हैं, वो तस्करे में न रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोई सरगर्मियां ऐसी नहीं है अफरा तफरी वाली करने के लिए इस बात को भी छिपाया है। हालांकि जिस बात की आपको शरीयत ने इजाजत दे रखी है, तीसरी शादी करने की आपको इजाजत, कानून और शरीयत, इसको छिपाना क्या है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? एक रूहानी शख्स के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं, आप तो खुशियां मनाएं और पूरे कारकुनों को कहते कि खुशी का एहतमाम करें, मैं एक रूहानी शख्स को अपने घर में ला रहा हूँ और उसकी बरकत से इंशाअल्लाह वो रास्ता भी सही इख्तियार करेंगे, कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर भी सोचेंगे। ठीक है, यानी कि निकाह के हवाले से उन्हें कम से कम छुपाना नहीं चाहिए था, और जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, यकीनी तौर पर वो तो इस हवाले से खुशी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीपी सीनियर रहनुमा मौला बख्श साहब, आपने हमें ख़ास तौर पर वक्त दिया। अब इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं, तर्जुमान PTI नईमुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईमुल हक साहब, पहले तो आप बताइएगा कि इस खबर के हवाले से आप क्या तस्दीक करेंगे? गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तीसरी बार दुल्हा बन गए हैं और इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया है। ये खबर सामने आई है, तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। गुज़िश्ता चंद माह से इमरान खान की जो तीसरी शादी के हवाले से खबरें थी काफ़ी गर्दिश कर रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ही इस खबर की तरदीद की जा रही थी और फिर यही बातें सामने आ रही थी कि उनकी जानिब से निकाह नहीं किया गया है, अलबत्ता रिश्ता ज़रूर दिया गया है। लेकिन PTI चेयरमैन इमरान खान खुद इस हवाले से कुछ वाज़ेह कर नहीं रहे थे, उनकी जानिब से कोई तस्दीक भी नहीं की गई थी, बल्कि उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि ऐसी खबरें ना चलाई जाएं मीडिया पर, और जो बुशरा बीबी हैं उनके अहले खाना को काफ़ी धचका लग रहा है और उनकी इज्जत को इस तरह से ना उछाला जाए। लेकिन अब हम एकदम से ये देखते हैं कि ये पिक्चर सामने आ जाती है और सबको ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान तीसरी मरतबा दुल्हा बन गए हैं। खबरें ये हैं कि गुज़िश्ता चंद माह से इमरान खान की जो तीसरी शादी की खबरें थी, अब उस हवाले से तस्दीक हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल इसकी तरदीद की जा रही थी, लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि PTI चेयरमैन इमरान खान तीसरी मरतबा दुल्हा बन गए हैं।